السلام علیکم۔ ایک شخص کہیں سفر پر روانہ ہوا اور چلتے چلتے اس کے راستے میں جنگل آ گیا۔ گھنے جنگل میں وہ راستہ بھول گیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی اسے راستہ دکھائی نہ دیا تو پریشان ہو کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور مدد حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اچانک اسے ایک جگہ سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور تیزی سے اس سمت چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑے سفر کے بعد وہ ایک جھونپڑے نما گھر کے پاس پہنچ گیا۔ دستک دینے پر عورت نے اندر سے ہی پوچھا تو اس پریشان حال شخص نے آنے کا مدعا بیان کیا کہ بھٹکا ہوا مسافر ہوں، بھوک پیاس سے برا حال ہے، اگر کچھ کھانے پینے کو مل جائے تو مشکور ہوں گا۔ یہ سنتے ہی عورت نے دروازے کی روزن سے دیکھا تو مفلوق الحال شخص نظر آیا۔ رحم دل عورت نے اسے مردان خانہ میں بٹھا کر کھانا اور پانی پیش کیا۔ وہ ہاتھ دھو کر ابھی کھانے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس عورت کا خامند گھر میں داخل ہوا اور اجنبی شخص کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بیوی سے پوچھا تو اس نے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا کہ بھوکا پیاسا مسافر ہے، مدد کے لیے ہمارے گھر آیا ہے، لہٰذا میں نے کھانا اور پانی پیش کر دیا ہے۔ خامد نے اپنی بیوی کو بہت ڈانٹا اور پھر اس مسافر کو ذلیل کر کے کھانا کھائے بغیر گھر سے نکال دیا۔ مسافر نے اس کی منت سماجت کی، لیکن اسے کچھ بھی رحم نہ آیا اور اسے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ بیچارہ مسافر عورت کی رحم دلی سے بہت متاثر ہوا اور ظالم شوہر کے عمل سے حیران۔ پھر وہ اپنی قسمت کو کوسنے لگا اور کسی دوسرے سہارے کی تلاش میں چلنے لگا۔ وہ پریشان تو بہت تھا، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ اس مشکل میں نکلنے کا سبب بنا دے۔ وہ انہی خیالوں میں ہی تھا کہ دائیں سمت سے دور کہیں دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پر امید ہو کر اس طرف چلنے لگا اور کچھ ہی دیر بعد اسے ویسا ہی دوسرا گھر نظر آ گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے پر آیا اور دستک دی۔ اندر سے کرخت لہجے میں ایک عورت بولی اور آنے کا مقصد پوچھا۔ وہ بولا، مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، بھوک پیاس سے برا حال ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کھانا کھلا دیں، خدا را پردیسی پر رحم کریں۔ مسافر کی التجا سنتے ہی وہ عورت رحم کرنے کی بجائے غصے سے بپری ہوئی باہر نکلی۔ اس بیچارے مسافر کو بے نقط سنائی، ذلیل و خوار کیا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پریشان حال مسافر ابھی واپس مڑا ہی تھا کہ اس عورت کا خامند آ گیا، جسے دیکھتے ہی مسافر نے دل میں سوچا کہ اب خیر نہیں، عورت اتنی بے رحم ہے تو خامند بھی بہت ظالم ہوگا۔ خامند نے عورت سے پوچھا، کیوں چیخ چلا رہی ہو؟ یہ کون شخص ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ عورت نخوت سے بولی، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، کہتا ہے بھوکا پیاسا مسافر ہوں، کھانے کو کچھ دے دو، نہ جان نہ پہچان، بن بلایا مہمان، میں اسے کھانا کیوں کھلاؤں؟ زوجہ کی بات سنتے ہی خامد مسافر کے قریب آیا، بیوی کے ناروا سلوک کی معذرت چاہی اور عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کر کھانا پیش کیا۔ بھوکا پیاسا مسافر پیٹ بھرنے اور اس شخص کے اچھے رویے کو دیکھ کر حوصلے میں آیا اور حیرانگی کے عالم میں میزبان سے پوچھنے لگا، آپ کی بیوی اور آپ کے رویے نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ پہلے جس گھر میں گیا تھا وہاں پر خاتون خانہ نے میرا فراخ دل سے استقبال کیا اور اچھی طرح سے کھانا پیش کیا، مگر اس کے خامد نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، مجھے ڈانٹا، برا بھلا کہا اور ذلیل کر کے بھگا دیا، جبکہ یہاں آپ کے گھر میں میرے ساتھ الٹ سلوک ہوا کہ آپ کی زوجہ کا رویہ بہت سخت تھا۔
بالکل پہلے گھر کے سربراہ کی طرح تضحیک آمیز، مگر آپ کا قابل تعریف رویہ بالکل پہلے گھر والی رحم دل خاتون کی طرح۔ ایک ہی گھر کے مرد و خواتین کے رویے میں اتنا تضاد میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ رحم دل شخص نے مسافر کی متجسس حالت کو بھانپتے ہوئے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ پہلے تم جس گھر میں گئے تھے وہ خاتون میری بہن تھی، جس نے تمہاری حالت زار پر ترس کھا کر تمہیں کھانا کھانے کے لیے دیا، تمہارا خیال رکھا، اور اس کا خاوند جس نے تمہیں وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا تھا وہ میری بیوی کا بھائی ہے۔ اس میں پریشانی والی بات نہیں اور تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ان دونوں بہن بھائی کے ماں باپ سخت دل اور کرخت لہجے والے تھے، لہٰذا انہوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان کی تربیت اور فطرت میں شامل تھا۔ میں نے اور میری پیاری بہن نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہماری تربیت اور فطرت میں ہے، کیونکہ ہمارے والدین انتہائی شفیق، مہربان، فراخ دل، سخی اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ یہ کہہ کر رحم دل شخص آگے بڑھا، مسافر کو گلے سے لگایا، اپنی بیوی اور بہن کے خاوند کی بدسلوکی کی، ایک بار پھر معذرت کی اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ والدین کا کردار، لب و لہجہ اور تربیت کا انداز اولاد پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ اپنا کردار اور اخلاق درست رکھیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔